بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو صرف دھمکیاں دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان راتوں کو جاگ جاگ کر پہرے دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی تیاریاں کریں۔ چنانچہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں اختیار کرنی پڑیں۔ چنانچہ انہوں نے کفار مکہ کی شام کی تجارت، جو ان کی شہرت تھی اور ان کی زندگی کا دار و مدار بھی اس پر تھا، ان پر رکاوٹ ڈالنے کا بارے میں پروگرام بنایا تاکہ کفار مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ کر صلح پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ مدینے کے اطراف میں آباد قبائل، ان سے امن و امان کا معاہدہ کرنے کے بارے میں سوچا تاکہ اس حوالے سے بھی سکون و اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے ٹولیوں یا لشکروں کو مدینے کے اطراف میں بھیجنا شروع کیا اور بعض کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لشکر کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ مسلمانوں کے ان چھوٹے چھوٹے گروپوں سے لڑائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جن کو تاریخ اسلام میں غزوات یا سرایا کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ غزوات وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔